شہید سجاد حیدر صاحب کے لیے اور سجاد گیلانی صاحب کے لیے، سجاد رضوی صاحب کے لیے، اس خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے، اور جن کو دنیا میں فاتحہ کہنے والے مومنین تمام مرحومین مومنات کے لیے رسول فاتحہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ توکلت علی من لا یموت ابدا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ فقد قال سبحان فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ درود کا دیو محمد اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، شہداء کی بلندی درجات کے لیے، سید سجاد رضوی عالم مقام و شہید کی دعائیں سمیٹنے کے لیے بلند ترین صلاۃ محمد حالیہ شہدائے کوئٹہ، گزشتہ شہدائے کوئٹہ اور تمام شہداء کی تعزیت و تسلیت میں ابلاغ و ارسال کرنے کے لیے، اور بالخصوص علام شہادت سید کائنات ہیں جناب زہرا مرضیہ کی شہادت کے عنوان پہ تعزیت ابلاغ کرنے کے لیے ایک محبت و درود کا دیو محمد ایک مرتبہ زحمت فرمایا کہ بن کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احترام عقیدت کے ساتھ درود کا دیا اور محمد دعائے خالق مطلق ہم سب کا حاضر ہونا عالم کی حرمت کی صدقہ میں برگاہ بستی میں قبول و منظور ٹھہرے۔ خالق مطلق ہم سب کے حاضر ہونے کے وسیلہ جلیلہ سے پروردگار عالم ہم سب کے مرحومین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ خدا جن شہدائے خصوصیت کے ذکر کے لیے محفل بپا مجلس بپا ہے ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے۔ روز محشر ان کو اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے شافعی قرار فرمائے۔ خدا ان کو اور ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت سے برحمت فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی براوی کے لیے حضرت حجت علیہ السلام کے حدیث ظہور کے لیے جمیع مومنات کے زبان پر درود کا دیا اور محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ خالق مطلق نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ان جدتی فاطمہ ہی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر ہماری دادی فاطمہ ہے۔ اور آیت اللہ مصباح جو پچھلے دنوں انتقال کر گئے، انہوں نے تفسیر قرآن بیان کرتے ہوئے سورہ قدر کی تفسیر میں فرمایا خدا فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ فِي فَاطِمَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَاطِمَةُ۔
اللہ نے قرآن ناطق کو وجود فاطمہ سے ذات فرمایا، اور تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے؟ اور ایک اور روایت کی لفظیں ہیں اللیلۃ ہی الفاطمہ والقدر هو اللہ، کہ لیلہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیلہ سے مراد ذات فاطمہ ہے، اور قدر سے مراد ذات رب واجب الوجود ہے۔ یعنی اس بی بی کی کوئی عظمت بیان کرے تو کیا بیان کرے، اس بی بی کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کہ جس بی بی کا تذکرہ قرآن میں ہو تو خدا سے متصل ہو گیا۔ جناب سیدہ، میں نے چند مروزہ درس کرنی ہے، تبرکن حاضری ہے، انشاءاللہ خدا ہماری حاضری کو ہم سب کے لیے ہی قبول فرمائے۔ ہم شہداء کی مغفرت کے لیے جمع نہیں ہیں، لیکن خدا نے ان کو منتخب کیا تو یہ اعزاز عطا کیا۔ خدا نے اس گھر کو منتخب کیا، ان کو اعزاز دیا کہ خدا نے اس گھر میں شہید قرار دیا۔ بس ہمارے عزیزان کے لیے، حسنین کے لیے، عباس بھائی کے لیے، علی بھائی کے لیے، ان سب کے لیے، ان کے خانوادے کے لیے، علمدار بھائی کے لیے، ذوالفقار بھائی، ان سب بھائیوں کے لیے، ان کے لیے اعزاز ہے کہ وہ شہید کی اولاد ہیں۔ ان کے لیے اعزاز ہے کہ خدا نے ان کے گھر میں ایک نہیں بلکہ دو شہید بھیا وقت عطا کیے۔ بہرحال چونکہ دامن وقت سمجھ چکا ہے اور میں گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہتا، اس طرف نہیں بڑھتا۔ یقیناً ہم سب کا حاضر ہونا ہم سب کی ہی مغفرت اور ہم سب کے ہی اعمال کی نیکیوں کے اضافے کا سامان ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت کے عنوان پر چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ شہداء کی بلندی کا وسیلہ ہو جائے اور ہم سب کے نیکیوں میں اضافے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ سیدہ کائنات، ان کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے کہ جو کائنات امکان کے بس پانی پیاس نہیں ہے، نہیں لگے گی پیاس، 2-3 دن سے مسلسل بولنے کی وجہ سے، 4 دن بولنے کی وجہ سے جو ہے وہ لیکن ابھی آواز بلند صلوات، آقا کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات۔ ذات سیدہ کائنات امکان کے تمام مردوں سے افضل ہے، سوائے پیغمبر اعظم کے اور علی مرتضیٰ کے۔ پیغمبر اعظم بعد از خدا سب سے بزرگ ہے اور علی فاطمہ کے ہم پلہ ہیں، فاطمہ کے برابر ہیں۔ افضل صرف فاطمہ سے اللہ کا رسول ہے۔ یعنی بی بی کی عظمت کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کہ جو جب کبھی آئے اپنے بابا کے پاس، سب مورخین نے لکھا کلما داخلت فاطمہ ابن محمد الى رسول اللہ فقام علیہا، کہ جب کبھی فاطمہ رسول کے محضر میں حاضر ہوتی تو رسول خدا فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے، اپنی منزل سے کھڑے ہوتے آگے بڑھ کر فاطمہ کا استقبال کرتے تھے، اور فقط استقبال نہیں ہوتا تھا، فآخذ یدیہا، بی بی کا ہاتھ میں لیتے، فقبل علی یدیہا، بطول کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے، فاستشم فی یدیہا، دیر تک بطول کے ہاتھ کو سونگھتے رہتے۔ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا مستشمہ فی ید فاطمہ، اے اللہ کے رسول آپ بطول کے ہاتھ میں کیا سونگھتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں کہ اذا اشتق ریح الجنۃ فاستشمت فی ید فاطمہ، میں محمد جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھوں میں جنت کی خوشبو، جب میں
فاطمہ تم عام عورتوں جیسی عورت نہیں ہے، اللہ نے بشری لبادہ میں حوروں کی سردار بنا کے نازل کی۔ فاطمہ کیا ہے کہ بابا کی بارگاہ میں آئے تو رسول اپنی کامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور تمام مورخین نے لکھا کہ جب کبھی علی مرتضیٰ فاطمہ سے جدا ہوتے تو کبھی بطول کو علی پشت نہیں کرتے تھے، الٹے قدم اٹھاتے ہوئے پیچھے ہٹتے تھے، یعنی اپنے قدم چہرہ فاطمہ کی طرف ہوتا، قدم پیچھے ہٹاتے۔ حضرت اسماء نے پوچھا وَهِيَ زَوْجَتُكَ يَا زَوْجَتُكَ يَا علی، اے علی یہ تیری زوجہ ہے، تو اس کو پشت کرتا دکھائی نہیں دیا، تو اپنا جب بھی پیچھے ہٹا ہے چہرہ فاطمہ کی طرف ہوتا ہے، قدم ہٹا کے پیچھے ہٹتا ہے، فاطمہ کو پشت نہیں کرتا۔ علی نے کہا میں فاطمہ کو کیسے پشت کروں، وَهِيَ بِذَّةُ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے وجود کا ٹکڑا ہے۔ علی اللہ کے رسول کو کیسے پشت دکھا سکتا ہے، یہ رسول کے وجود کا ٹکڑا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ رسول نے منبر سے کہا تھا انما فاطمہ بسط منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ ہوا کیا؟ رسول نے منبر سے سوال کیا ما خیر النساء، میری بہنیں بیٹھی موجود ہیں، سنیے گا میری بہنوں بیٹی، ما خیر النساء، مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، رسول مسجد نبوی کے منبر پہ ہیں، اصحاب پیغمبر محاضر پیغمبر میں حاضر ہیں، ادھر رسول سوال کر رہے ہیں ما خیر النساء، کہ عورتوں کے لیے، عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ علی بیت الشرف سے طلوع کر رہے تھے، گوش علی سے صدائے مصطفیٰ ٹکرائی کہ ما خیر النساء، علی انہی قدموں سے محضر زہرا میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنت محمد ما خیر النساء، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، اے زہرا اتنا تو بتا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ فوراً فاطمہ نے پوچھ لیا یا علی من سال، علی پوچھا کس نے ہے؟ چونکہ سوال کا جواب ظرف کے مطابق ہوتا ہے، جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنا بڑا جواب ہوگا۔ اب رسول کے اس حکم کو، اس بات کو علی نے نقل کیا، سال کا ابو کے، آپ کے بابا نے سوال کیا ہے، حضرت فاطمہ نے فوراً کہا فرد علیہ، ان کی طرف پلٹیے اور جا کے کہیے خیر للنساء لا یرین الرجال لا یراہن، کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ اب علی نے یہ جملہ سنا، علی مسجد نبوی میں اصحاب کے پیچھے آگے منظر پہ تشریف فرما ہوئے، ہر کوئی بتاتا جا رہا تھا، علی بھی اپنی باری پہ کھڑے ہوئے، علی اپنی باری پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ خیر للنساء لا یرین الرجال ولا یراہن، عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ رسول منبر پر مسکرائے اور کہا یا علی من قال، کس نے کہا ہے؟ علی نے کہا قالت سیدۃ نساء العالمین، اے اللہ کے رسول یہ عالمین کی سردار فاطمہ نے کہا ہے۔ رسول نے منبر سے کہا ہاں علی یہ جملہ فاطمہ کے سوا کوئی کہہ نہیں سکتا تھا، کیوں؟ فرمایا انما فاطمہ تو پسند منی، کیونکہ فاطمہ مجھ محمد کا ٹکڑا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اسی لیے فاطمہ نے یہ جملہ کہا ہے۔ اور خدا کی قسم اس بطول کی عظمت کو سمجھے تو کیا سمجھے کہ جو رسالت کا ایسا ٹکڑا کہ جس کے لیے میرا مصطفیٰ فرماتے ہیں، میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ ماہ تک میں نبوت النبی، مجھے ٹیچر نے کہا جی آپ سے انٹرویو دینا، میں نے آپ کو نمبر دیتا ہوں آپ ان سے لے لیجیے، میں نے کہا نہیں ہمیں آپ ہی کو لینا ہے، میں نے کہا یار مجھے میری آواز باہر نہیں جائے گی، میں نے کہا نہیں ہمیں سنائی دے رہی ہے، میں نے کہا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آواز باہر نہیں جا رہی ہے، انہوں نے کہا لیکن لینا آپ ہی کو، ٹھیک ہے میں 3 سے 4 مہینے پر نہیں ہے، میں نے کہا چلے وہیں سے 4 بجے آپ لائے ہو گئی گا، تو میں اس لیے ذاکر صاحب کی محنت کی جو مجھ سے پہلے پڑھنا تھا شروع میں یہی تھا
حسنین سے کہا، عباس سے کہا، تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے مہربانی کی. میں کہا چلو ٹھیک ہے پڑھ لیجیے. تو بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، مگر یہ جملہ سنیے گا. ایسے تو سلامتی درانیوں علماء حق کا باواز بلند تر سلام. فرمایا رسول خدا نے ما تقبلت النبوة لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها. رسول فرما رہے ہیں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی کہ جب تک اس نے میری بیٹی فاطمہ کی مودت اور فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا. نہیں غور نہیں کیا آپ نے. اللہ کا رسول بتا رہے ہیں فرمارے ما تکمل النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها محبتها کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کی نبوت جب تک مکمل نہیں ہوئی جب تک کہ اس نے فاطمہ کی فضیلت اور مودت کا اقرار نہیں کر لیا. اور یاد رکھیے یہ رسول کا فرمان فقط حدیث نہیں، خود قرآن کی آیتیں بتا رہی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، اے نبیوں تمہیں کتاب و نبوت چاہیے، اگر چاہیے تو پھر میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرا نبی آئے گا، تم سب کے بعد تم سب نے اس پہ ایمان لانا ہے، تصدیق کرنی ہے، مدد کرنی ہے. کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اب سب نبیوں نے اقرار کیا کہ ہم محمد کی تصدیق بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے. بس رکیے گا اس منظر پہ. خدا کی قسم آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی نبوت کا انحصار ہے میرے محمد کی رسالت کے اقرار پر، میرے مصطفیٰ کی رسالت کے اقرار پر. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کی نبوتوں کا دعویدار ہے. یعنی مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ آدم کی نبوت میرے محمد کی رسالت کے اقرار کے پل دھوتے پہ آدم سے عیسیٰ تک کے سارے نبیوں کی نبوتیں میرے مصطفیٰ کی نبوت کے اقرار کے پل دھوتے پہ ہیں. اور میرے محمد نے فرمایا انما فاطمہ تو بسط منی، فاطمہ میری رسالت کا جز ہے. جب تک جز کا اقرار نہ ہو کل کا اقرار نہیں ہو سکتا. اسی لیے آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو نبوت نہیں ملتی جب تک فاطمہ کی فضیلت کا اقرار نہ کر لے. تو کسی خلیفہ کی خلافت فاطمہ کی ولایت کے بغیر کیسے؟ بس فاطمہ وہ منظر عظمت ہے، وہ منظر عظمت. خدا کی قسم جب روایات دیکھتے ہیں تو عقل انسانی سوچنے میں مجبور ہوتی ہے خدا نے اتنی بڑی ہستی کو پھر بھیجا کیوں؟ کیا یہ عظمت کم ہے؟ لولا لما خلقت الافلاق لولا علی لا خلقت لولا فاطمہ لا خلقتکما. محمد تو نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا، علی نہ ہوتا تو نہ ہوتا، فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں نہ ہوتے. خدا کی قسم اچھو اللہ چونکہ تذکرہ شہداء ہے نا، تجریب شہداء کے لیے نشست ہے نا، یقین شہداء کے بابرکت حضور یہاں موجود ہے. میں کہنا چاہوں گا شہداء کے ورثاء لامدار بھی خوش نصیب ہو، آپ کے شہیدوں کے ہونٹ سی کے بھی مارا گیا، آپ کے شہداء کی آبروئیں سی کر قتل نہیں کیا گیا، ان کے ہاتھ پس پشت باندھ کے نہیں مارا گیا. آپ کے شہداء کی عظمت بہت بلند ہے، یقیناً ان کی موجودگی نظر آ رہی ہے، لیکن خدا کی قسم آپ خوش نصیب ہے نا کہ جب شہداء کی لاشیں گریں تو پوری دنیا میں ان شہداء کی مدد کے لیے مومنین سڑکوں پہ آ گئے، ان کے تذکرے کے لیے مومنین سڑکوں پہ آ گئے.
ان کے خون کی تاثیر دنیا نے دیکھ لی، لیکن ہائے مظلوم ہے محمد کی بیٹی۔ میں سوال کے طور پہ جب کوئٹہ گیا، مجھے حسنین اپنے بابا کی قبر پہ لے کے گیا، تو میں نے دیکھا ان بچوں نے اپنے باپ کی قبر پہ سنگ مرمر لگایا ہوا ہے، گلاب کے پودے قبر کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ کسی شہید کی قبر ایسی نہیں تھی کہ جو سجی ہوئی نہ ہو۔ ہائے اتنی بڑی شہیدہ، اور آج اس کی قبر کا علم بھی، اگر علم ہے جہاں نشان قبر معلوم ہے تو پتھروں کا ڈھیر۔ خدا کی قسم امت کو پتہ نہیں کیا عداوت تھی محمد کی بیٹی سے۔ خدا کی قسم بغض علی تھا جو لوگوں کو زہرا کے دروازے تک لے گیا۔ عزیزانو، میں نے 2-4 جملے کہہ لیے، زیادہ نہیں۔ خدا کی قسم جو کبھی نہ محمود سے کلام نہیں کرتی تھی نا، وہ خود چلتی ہوئی دروازے پہ آئی اور آگے کہنے لگی مسلمانوں حیا کرو، یہ فاطمہ کا در ہے، یہ حسن و حسین کا گھر ہے۔ باہر سے آواز آئی ہمارے مجرم تمہارے گھر میں ہے، ہمیں تلاشی لے۔ بطول نے کہا یہ مجرموں کا گھر نہیں، یہ وحی کے رسول کا گھر ہے۔ آواز آئی علی کو باہر نکال ورنہ گھر کو جلا دے۔ میرے استاد بزرگوار قبلہ حسین بخش جاڑا اللہ مقامہ فرماتے تھے محمد کی بیٹی نے ایسے لفظ پہلے سنے نہیں تھے۔ فاطمہ ایسے لفظ سننے کی عادی نہیں تھی نا، بس سوچ میں پڑ گئی یہ کیا ہوا، بابا کی قبر کی مٹی کا رنگ نہیں بدلا، امت کا رنگ بدل گیا۔ رسول کی رحلت کے 55 دن بعد 3 دن بعد تو دربار سے لوٹی تھی نا، آج 55 دن بعد امت کو پرسہ دینا یاد آیا، اور ایسا پرسہ دیا کہ دروازے پہ آگ روشن ہو گئی۔ بطول دیوار کے ساتھ انگشت شہادت کو حسرت کی انگلی بنا کے ہونٹوں پہ رکھ کے سوچ رہی تھی یہ کیا ہو گیا، اجر رسالت اس کو کہتے ہیں۔ ابھی بطول سوچ رہی تھی کہ ایک ملعون دراز کا آگے بڑھا، اس نے اپنی ناپاک ٹانگ زہرا کے دروازے میں ماری، جلتا ہوا دروازہ بطول کے پہلو میں گرا۔ خدا کی قسم اور تو بطول کچھ کہہ نہ سکی، دروازے کے پیچھے سے ندا دی یا بنیا مہدی، اور میرے بیٹے مہدی تجھے تیری دادی فاطمہ بلاتی۔ یا بنیا مہدی، استاد مرحوم فرماتے تھے یہ بی بی نے علی کو کیوں نہیں بلایا؟ نبیوں کو مشکل پڑتی تھی، علی کو بلاتے تھے۔ سنت محمد تو یہی ہے نا، محمد کو جہاں مشکل پڑی علی کو بلایا۔ یہ بی بی مہدی کو کیوں بلا رہی تھی؟ بی بی جانتی ہے میرا بیٹا مہدی میری صدا سن رہا ہے، جب آئے گا وہ آواز اس کے کانوں میں ہوگی، پھر کیسا ہی انتقام لے گا۔ بس عزیزانو، ایک صحابیہ پیغمبر کہتا ہے میں نے دیکھا فوج گزر رہی تھی، محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے کھڑی، کہتا میں نے فاطمہ کو دروازے کے نیچے دیکھا، مجھے بطول کی عظمت کا خیال آیا، میں نے پڑھتا ہوا قدم پیچھے ہٹا لیا، کہا سامنے علی نظر آیا، بغض علی نے شعلہ دیا، میں نے دونوں پاؤں دروازے پہ رکھے، میرے کانوں پہ صدا آئی یا فضا خذینی قد ساتت الموسن، آپ بہن فضا مجھے سہارا دے، اور میرے موسن نے میرا مسکن چھوڑ دیا۔ حضرت فضا آئی، کہا بہن فضا اپنے سینے کا سہارا دے کے پیچھے بیٹھ جا۔ فضا پیچھے بیٹھی، حضرت پھر گیا تھا۔ اب جو ہوش آیا تو کیا دیکھا، گھر جل رہا ہے، بچے سہنے کھڑے ہیں، آواز آئی این این علی ابن ابی طالب، اور میرا سرداج کہاں چلا گیا؟ بتایا بی بی قیدی بنا کے لے گئے، حضرت سننا تھا قیدی بنا کے لے گئے۔ اب کہا فضا مجھے دروازے کے نیچے سے اٹھا، اے زینب اپنے نانا کا امامہ لے گیا، نانا کی
پروردگارا کیا میری قدر سالے پیغمبر کی ناکہ سے کم ٹھہری؟ پروردگارا میرے بچوں کی عظمت سالے پیغمبر کی ناکہ کے بچے سے کم ٹھہری؟ ابھی بطول نے بدعا کے لفظ نہیں کہے تھے، عذاب کے فرشتے مدینہ میں نازل ہونے لگے، علی نے دیکھا مدینہ کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، فوراً کیسی حالت میں علی نے سلیمان کو دیکھا، سلیمان جا روزہ رسول پہ بطول کرو، بدعا نہ کرے، عزادارو سلیمان آئے، آواز آئی مخدومہ بدعا نہ کرنا، کہا لوگ علی کو قیدی بنا کے دربار لے جائے اور میں بدعا نہ کروں، آواز آئی بی بی میں نہیں کہہ رہا، یہ صاحب کا حکم ہے، یہ مولا کا حکم ہے، وہی فرما رہے، اب بابا کا ماما سر پہ رکھا، اب بابا نشانے پہ رکھ کے چلی، کہا جب علی نہیں چاہتا زہرا کے اوپر دعا کرے گی، ہائے زہرا بی بی آپ کو علی مولا کا گرفتار ہو گئے، دربار میں جانا برداشت نہیں ہوا، اپنے بابا بھی قبر پہ آ گئی، ہائے میرا مولا سجاد، مولا تیری اپنی غربت، علی کی 13 بیٹیاں، علی کی 7 بہویں، علی کی 9 آسیہ، علی کی 11 پوتیاں، ہر قیدی بڑے کری تھی، اور پھر قیدی عورتوں نے یزید شراب کے نشے میں پوچھا شمت بتا ان میں زینب کون ہے؟ یہ جملے سننے تھے، بی بی نے ایک مرتبہ کہا اما فضا آگے سے ہٹ، میں اس کو بتاؤں میں علی کی بیٹی، عزادارو یہ آواز سننے کے بعد ایک مرتبہ فضا نے کہا خاموش، میں ماں کہتی ہے یزید کے دربار میں ہوتی، میرے استاد بس 2 یا 4 منٹ سے زیادہ نہیں، بس عزادارو وقت سے مر چکا، خدا کی قسم ایک مرتبہ یزید نے بی بی فضا سے کہا فضا ہٹ، میرے استاد مرحوم فرماتے تھے بیبیاں 15 گھنٹے کے قریب کھڑی رہی تھی، تھک گئی تھی، اب بیبیاں کیا کرتی تھی پورے وجود کا وزن ایک پاؤں پہ ڈال دیتی، دوسرا پاؤں اٹھا لیتی، جب وہ پاؤں تھک جاتا نا دوسرے پاؤں پہ بیٹھ جاتے، یہ پاؤں اٹھا لیتے، یہ چھوٹی 4 سال کی سکینہ سے لے گئے بڑی بیوی زینب تک یہی تھا، مگر ان ساری بیویوں میں ایک بیوی ایسی ہے جس نے دونوں پاؤں جما کے رکھے، پاؤں نہیں اٹھایا، وہ سادات کی موسیٰ فضا ہے، اس نے پاؤں نہیں ہٹایا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے علی کی بیٹی زینب کھڑی تھی، وہ جانتی تھی اگر میں نے پاؤں ہٹایا نا کہیں کسی شرابی کی نگاہ اور بی بی کے پاؤں پر نہ پڑے، جب تک پردہ بچتا ہے بچ جائے۔ اب یزید نے ممبر سے کہا نا، تخت سے کہا اے بی بی ضعیفہ ہٹ، فضا نہیں ہٹی، دوبارہ کہا فضا نہیں ہٹی، اس نے جلال کو دیکھا، جلال جب ضعیفہ کو ہٹاؤ، جلال چلا تازیانہ گھماتا ہوا قریب آیا، اس نے تازیانہ گھما کے فضا کے پورے ہاتھوں پہ مارا، عزادارو ایک مرتبہ اس سیاہ نورانی بدن سے خون کا فوارہ نکلا، فضا کا منہ رسیوں میں سے مڑا، کرسیوں کی جانب دیکھ کے کہا، کرسیوں میں بیٹھے حبشیوں کو مخاطب کیا، اے حبشیوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہاری شہزادی کو برسر دربار تازیانے لگ رہے ہیں، تم کرسیوں میں بیٹھے ہو، کہا ہماری شہزادی، کہا مجھے پہچانو میں نمونہ ہوں، جب یہ سننا تھا تلوار بے نیاب ہوئی، ہمارے یزید جلاد کرو ورنہ تیرا دربار میں لانے جھک پڑے گا۔ یزید نے اشارہ کیا، جلاد پیچھے ہٹا، ادھر جلاد کا ہٹنا تھا، پشت فضا سے